یعنی مزی اور منی کا فرق کیا ہے؟ مزی اس چپکتے ہوئے لیسدار پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت ذکر کے سرے پر نمودار ہوتا ہے، یعنی کہ جو اچھل کر نہیں نکلتا بلکہ ویسے ہی ویٹنس ہوتی ہے. اور منی عضو مخصوص سے لذت اور جوش کے ساتھ ٹپک کر خارج ہونے والا سفید مادہ ہوتا ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے. اس کے خروج سے آدمی پر غسل فرض ہو جاتا ہے. ودی وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے قبل یا بعد خارج ہوتا ہے، اس کے نکلنے پر غسل کرنا ضروری نہیں. یہ اسی طرح لکوریا بھی اس میں آ جاتا ہے. جن عورتوں کو سفید رطوبت یعنی لکوریا کی شکایت ہوتی ہے اس سے بھی غسل لازم نہیں ہوتا، حسب معمول نمازیں ادا کرنی چاہیے. لکوریا کا جو سیکریشن ہے اگر وہ کپڑے پر لگ جائے تو اسی طرح چلو بھر پانی سے اس کو صاف کر لینا چاہیے. حائضہ کو چھونا اور اس کے ساتھ کھانا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے، یعنی حائضہ سے کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، اسے چھونا، بوس و کنار وغیرہ سب جائز ہے سوائے مجامت کے. حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے سو میں ازار باندھتی. آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اپنی اعتکاف گاہ سے مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا. رگ، بوریا کیا تھا؟ رگ یعنی کپڑے کا پیس، یہ جے نماز جیسے ہوتی. میں نے کہا میں حائضہ ہوں. آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور اس حدیث سے لا علمی کی بنا پر آج تک لوگ تسبیح کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز کو ہاتھ نہیں لگانا، جے نماز پہ بیٹھنا نہیں، اور اگر حالت حیض میں کوئی کپڑے پہنے تو دوبارہ نہیں پہن کے نماز ان میں پڑھنی، یا یہ کہ بستر کی چادریں وغیرہ دھونا ہے، یا اور بہت سے تردد کیے جاتے ہیں. تو یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں، ان کی کچھ حقیقت نہیں. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کو تکیہ بنا کر قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی. اب یہاں بھی آپ دیکھیے بہت سی خواتین پوچھتی ہیں کہ کیا ہم اس حالت میں قرآن کی مجلس میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہاں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھتے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی.